آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے چینل پہ باقی ریگولر ویڈیوز سے. یہ ایک باقاعدہ طور پہ لیکچر نہیں ہے, بٹ آئی تھنک دس واز ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس, بیکاز بہت سے بچے آج کل اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ کوارنٹائن میں کس طرح سے ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں اور ہمیں مطلب کیا کرنا چاہیے. سب بچوں کے یہاں مختلف حالات ہیں, کیونکہ کچھ کالجز میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, بہت زور و شور سے سب کچھ چل رہا ہے, ایگزامز ہو رہے ہیں باقاعدہ سے. وہ بچے علیحدہ سے کنفیوز ہیں بیکاز اس طرح سے لیکچر سے وہ اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, بیکاز ہمیں سب کی عادت نہیں ہے. اس طرح سے ہم نے لیکچرز کبھی لیے نہیں, اور کالجز کے لیکچرز کا اور حساب ہوتا ہے, تو کافی بچوں کو اس میں مشکل پیش آ رہی ہے. اس کے علاوہ جن کی کلاسز ہو رہی ہیں وہ بھی پرابلم میں ہیں, کنفیوزڈ ہیں, اور کافی بچوں کی کلاسز نہیں بھی ہو رہی, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. سو وہ اپنی جگہ کنفیوز ہیں کہ ان کی پڑھائی نہیں ہو رہی اور پروف کا کیا سینیریو ہے, پروف ہو رہا ہے ٹائم پہ نہیں ہو رہا, اور سارے سلیبس کا کیا ہوگا. پلس کوارنٹائن میں اف دے آر ویسٹنگ ٹائم اسٹڈنگ, اور یا نہیں پڑھ رہے تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. سو دیر ہیو بین اے لاٹ آف کنفیوژنس. کافی مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ جونیئرس پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا چاہیے, سارے بہت کنفیوز ہیں اس میں. سو آج تھوڑا سا یہی ڈسکس کریں گے کہ واٹ یو شوڈ ایکچولی ڈو ان دا کوارنٹائن. پلس آئی ہوپ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اینڈ فالوئنگ دا SOPs ٹو, بیکاز جان ہے تو جان ہے. سو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ فرسٹ, follow all the rules and regulations regarding this, take all the precautionary measures. So اس کے بعد کوارنٹائن کے بعد جب آپ یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں, سب کو ٹائم دیں, بیکاز آپ کو اس ٹائم کو ایسے لینا چاہیے دیٹ ریگولرلی آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا, اور ہم میڈیکل کالجز والے بیچاروں کو ویسے چھٹیاں اتنی نہیں ملتی. سو جب آپ کو ٹائم ملا ہے تو آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ پلس آپ کو گلٹ نہ ہو کہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس حوالے سے, پلس اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. سو آج ہم کچھ یہ باتیں دیکھیں گے. سو اگر ہم کوارنٹائن کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو کیسے ٹائم دینا چاہیے اسٹڈی کو. تو اب کچھ بچوں کی ہو رہی ہیں آن لائن کلاسز, تو فرسٹ آف آل ان کی بات کر لیتے ہیں. جن کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں وہ ان کو پھر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ دے اسٹل ہیو ایکسٹرا ٹائم. ان واٹ سینس کہ آپ ظاہری بات ہے کالج جاتے ہیں, جانے آنے میں آپ کا ٹائم لگتا ہے, تو اسٹل یو ہیو گاٹ پلینٹی آف ٹائم ان دیٹ. اور آئی نو بچے اس طرح سے کلاسز تھوڑی سنتے ہیں جیسے اٹینڈنس مارک ہوتی ہے, دے آر ناٹ ایون لسننگ, اور اگر سن بھی رہے ہیں تو اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس چیز کی. سو اور جن کی کلاسز نہیں ہو رہی اسٹل ان کو لگ رہا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے کوارنٹائن میں. آج ہم بات کریں اسٹڈی کی کہ آپ نے یہ اسٹڈی کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. سو آئی تھنک یو ہیو گاٹ پلینٹی آف ٹائم, سو یو مسٹ انویسٹ دیم ان اسٹڈی. اب میں یہ ٹوٹل اسٹڈی بیسڈ ویڈیو بھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ یہ سارا ٹائم آپ نے اسٹڈی کرنا ہے, بٹ اسٹڈی جتنا ٹائم کرنا ہے ایٹ لیسٹ مطلب کچھ ٹائم جو آپ نے اسٹڈی کو دینا ہے, آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے ٹائم صحیح لگایا ہے پڑھائی میں, آپ کس طرح سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے, پلس آپ چھٹیاں انجوائے بھی کر رہے ہیں. سو اسٹڈی کی اگر ہم بات کریں اس حوالے سے, تو اسٹڈی کو آپ نے یہ ٹائم دینا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے تو آپ لازمی پڑھیں. پلس آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کنسیپچول اسٹڈی کر سکتے ہیں. عام طور پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہے ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں, تو وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارا اس ٹاپک کا ٹیسٹ آئے گا تبھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے, اس سے پہلے ہم نے اس ٹاپک کو ہاتھ نہیں لگانا, ہم نے بکس نہیں کھولنی. پھر جب وہ جسٹ بیفور دا ٹیسٹ پڑھتے ہیں اس چیز کو, تو اس کا اتنا اچھا کانسیپٹ نہیں بن پاتا. سو آئی تھنک دس از دا ٹائم فار ناٹ اسٹڈی. یہ اسٹڈی آپ جیسے ریگولر کرتے ہیں, اب یہ وہ اسٹڈی نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ گیو امپورٹینس ٹو کنسیپچول اسٹڈی. ابھی میں نے اس سے پہلے جتنے لیکچرز بھی بنائے ہیں, میری مین کوشش ہوتی ہے ناٹ دیٹ آئی فالو دا کمپلیٹ بک سیکوینس یا ایٹسٹرا, آئی گیو مور امپورٹینس ٹو کلیئرنگ یور کانسیپٹس. سو کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ڈاکٹر کی لائف کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کانسیپٹس اچھے ہوں گے تو تبھی آپ کی کلینکل سائڈ اچھی ہوگی. سو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ. اس چیز کو آپ نے اب امپورٹنس دینی ہے کہ آپ نے اپنے سارے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں. آپ روز کا کم پڑھ رہے ہیں دیٹس اوکے, بٹ آپ
یہ چیز کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کانسیپٹ بہتر کریں. جب آپ ٹیسٹ کے لیے اسٹڈی کریں آپ اتنے کانسیپٹس کے ساتھ نہیں پڑھتے, بیکاز آپ کے پاس ایک فکس ٹائم لمٹ ہے, گزرتا جا رہا ہے ٹائم, آپ نے یہ سارا سلیبس کور کرنا ہے, سو اس طرح سے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. سو کانسیپچوئل اسٹڈی کس طرح سے کرنی ہے, میں نے بہت سے لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں مختلف چیزوں کے, تو اس میں اسٹل آپ کو کوئی کویری ہے سو یو کین آسک, بٹ آئی تھنک سو آئی ہیو کورڈ موسٹ کانسیپٹس. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو لیکچرز چاہیے ہوں تو اس کا بتائیں. سو اس پہ فالو کریں. پلس یہ کہ آپ ٹیسٹ کے ٹائم کیا کرتے ہیں کہ شارٹ بکس پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ پاس ہونے کے لیے اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے, لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو یو شوڈ اسٹڈی مین بکس. مین بکس آپ کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں, یہ نہیں کہہ رہی کہ اب آپ یہاں سے یاد کریں اور بعد میں آپ سے یہاں سے پریپیئر ہی نہ ہو. جس طرح میں نے ریفرنسز میں بتایا آپ نے یاد اسی طرح کرنا ہے, لیکن صرف آپ کی کانسیپٹ کے لیے, بیکاز یو ہیو ٹائم ایون فار دا اسمال ٹاپکس جن کی اتنی امپورٹنس بھی نہیں ہے, ان کے لیے بھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. سو مین بکس آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے سو دیٹ یو کین بلڈ یور کانسیپٹ. اسپیشلی گائیڈن آپ پڑھیں گے, آپ خود ہی دیکھیں آپ کا کانسیپٹ بنے گا, آپ پھر دور سے پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. سو آپ کو پتہ چلے گا بھی آپ نے اپنا ٹائم جو ہے اس کو یوزفل بنایا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز مینشن یہاں کرنا چاہوں گی کہ ایمبریو سبجیکٹ ایسا ہے جس کو بچے ساتھ ساتھ نہیں پڑھتے, بیکاز ایمبریو میں آپ نے جب دیکھا ہے کہ گراس جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی سب اسٹیجز ہو رہی ہیں, اس میں کور ہو جاتی ہے کافی, لیکن ایمبریو کو ٹائم نہیں دیا جاتا. سو آئی تھنک دس از دا تھنگ جس کو اب آپ کو ٹائم دینا چاہیے, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچے عام طور پہ انیٹمی میں اتنا اچھا پیپر کر کے آتے ہیں, لیکن کہاں فالٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ایمبریو, بیکاز اس کے 2 SCQs آنے, اب یہ 2 SCQs کم تو نہیں ہوتے نا, MCQs آنے ہیں اس کے علاوہ. سو اس کو چونکہ دھیان سے پڑھا نہیں ہوتا تو یہ اس طرح سے کوئی کویشچن آؤٹ آف دا وے آ جائے وہ نہیں کور ہوتا بچوں سے. پلس ایمبریو کا آلموسٹ کمپلیٹ سلیبس جو فرسٹ ایئر کا ہے وہ چینل پہ پریزنٹ ہے. سو پلس کانسیپچول ہے, سو آپ اس کو لازمی دیکھیں اور ایمبریو کو ٹائم دیں. پلس ہسٹالوجی اور GA, ان میں سے ایک سبجیکٹ آپ ساتھ میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہسٹالوجی اور GA روز آپ ہسٹالوجی کا ایک چیپٹر کر سکتے ہیں یا GA کا ایک چیپٹر کر سکتے ہیں. ایمبریو اسٹارٹ کریں اور ساتھ ساتھ ہسٹالوجی اور GA کو ٹائم دیں, روز تھوڑی سی پڑھ لیں. یہ چیزیں آپ جب اینڈ پہ کور کرتے ہیں تو یہ اچھی سے کور نہیں ہوتی. تو اگر آپ سوچیں آپ جب گراس کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں اور ساتھ اب آپ اپنی دوسری سائڈ بھی اسٹرانگ کر لیں تو آپ کو بہت اچھا رہے گا آپ کے پیپر کے لحاظ سے. پلس پیپر کی بات یہ ہے کہ وی ہیو آل بین تھنکنگ کہ پیپرز نہیں ڈیلے ہوں گے, بٹ اب ٹل جو سینیریو ہے اب تک اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی آپ کے پیپرز ڈیلے ہو جائیں گے. سو دس مینز یو ہیو گاٹ ٹائم فار آل دس. سو اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح پڑھا ہوگا. پلس آپ ایک ٹائم میں, میرے خیال سے ایک ٹائم میں ایمبریو اسٹارٹ کر رہے ہیں پلس یہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں, سو دس از بیٹر. لیکن کچھ بچے جو ہیں اپنا ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق اسٹڈی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. سو بایو کیم اور فزیولوجی جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں سو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ٹائم میں میجر سبجیکٹ کے ساتھ مائنر کچھ چیزیں رکھ لیں اور پھر ایک میجر سبجیکٹ اس میں سے کوئی میجر چیز پکڑ لیں اور ساتھ ہی مائنر چیزیں کرتے رہیں تو وہ بھی اچھا ہے. جون سا سسٹم آپ زیادہ پریفر کریں. اور یہ بھی ہے کہ سارا دن ظاہری بات ہے آپ نے پڑھتے نہیں رہنا. سو گیو ٹائم ٹو یور پریئرس اور سارے نمازیں پڑھیں اور بس دعا کریں کہ وی پاس تھرو دس ٹائم اینڈ اپنی صحت کے لیے سب کے لیے دعا کریں. اور پلس اسٹڈی کو آپ نے نہیں بھولنا, 2-3 گھنٹے پڑھیں, کانسیپچول پڑھیں اور فالو دا SOPs. سو اسٹے ہوم, اسٹے سیف, کیپ واچنگ اینڈ سبسکرائب.